اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، گزشتہ جمعے میں حیا سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور بے حیائی آپ حضرات خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بے حیا انسان کتنا برا ہوتا ہے اور حیادار انسان کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حیا کو اسلام نے ایمان کے ایک شعبے سے تعبیر فرمایا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے طہارت، پاکیزگی، اور اس کے لیے بھی احادیث کے اندر طہارت کو ایمان کا آدھا حصہ بیان فرمایا۔ الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان ہے، یہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، شطر کے معنی آدھے کے بھی آتے ہیں کہ آدھا ایمان ہے۔ پاکی وہ عظیم جوہر ہے انسان کے اندر کہ جو انسان پاک اور صاف رہتا ہے اس کے پاس، جیسے پچھلے جمعے میں بیان فرمایا تھا کہ جو آدمی ننگا رہتا ہے تو فرشتے نہیں آتے، اسی طرح جو آدمی پاک رہتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ جو ہر وقت پاک رہنے کا عادی ہو جائے گا اور ہر وقت باوضو رہنا شروع کر دے گا تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اب آپ یہ کہنے لگیں گے کہ بھئی ہمیں فرشتے تو نظر آتے نہیں، تو فرشتوں کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ تو ہے ہی خفیہ چیز ہے، وہ تو خفیہ پولیس ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس لیے ان کو پہچاننا یا ان کا سمجھنا یا ان کو دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب آ گیا کہ بھئی جو پاک آدمی رہتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اور اسی لیے جس گھر کے اندر، حدیث میں آتا ہے، جس گھر کے اندر جنبی ہوتا ہے، ناپاک آدمی رہتا ہے، رات کو احتلام ہو گیا یا بیوی سے صحبت کی اور وہ یوں ہی پڑا رہا اور اس نے پاکیزگی حاصل نہیں کی، غسل نہیں کیا، فرمایا اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے، اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے اسلام نے یہ بتایا، سب سے پہلا حکم آیا کہ اب تم پاکیزگی حاصل کرو، اگر تمہیں یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے تمہارے اوپر، اور انسان ہے، یہ فطری چیز ہے، انسان کو یہ چیزیں لاحق ہو جاتی ہیں، اور میاں بیوی کے بھی تعلقات ہوتے ہیں، تو اگر ایسی صورت پیش آئے تو فوراً تمہیں غسل کرنے کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور غسل کر لینا چاہیے۔ اسلام نے پاکی کے متعلق بہت تفصیل سے بیان فرمایا، اتنا کسی مذہب کے اندر نہیں ہے جتنا اسلام نے ہمیں پاکیزگی کے اوپر ابھارا ہے اور پاکیزگی کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کتابیں پڑھیے اور کتابیں پڑھیے اور اس سے یہ معلوم ہو جائے گا آپ حضرات کو کہ اسلام نے کتنی پاکیوں کو بیان فرمایا ہے اور کس قدر کی پاکیاں ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہری پاکی الگ، باطنی پاکی الگ، اور نجاست حقیقی الگ اور نجاست حکمی الگ۔ کتابیں پڑھیے، آپ کتابیں پڑھیں گے، کچھ نہیں تو آپ تو بہشتی زیور تو پڑھ سکتے ہو، ہم تو بہشتی زیور بھی نہیں پڑھتے۔ اگر بہشتی زیور پڑھیں گے تو پتہ چلے گا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی قسمیں بیان فرما دی ہیں اور کتنی چیزیں بیان فرما دی ہیں،
نجاست حکمیہ الگ، نجاست حقیقیہ الگ، اور نجاست غلیظہ الگ، اور نجاست خفیفہ الگ۔ الگ الگ بیان فرمایا کہ یہ چیز نجاست غلیظہ ہے اور یہ چیز نجاست خفیفہ ہے، اور نجاست خفیفہ کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے اور نجاست غلیظہ کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ ہر چیز کے پاک کرنے کے طریقے الگ الگ بیان فرمائے۔ جوتا ناپاک ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کرو؟ جی گھی اگر ناپاک ہو جائے، آپ کے پاس گھی کا ٹین رکھا ہوا ہے، یہ بالٹی کے اندر گھی رکھا ہوا ہے، آپ کی اسٹیل کی بالٹی کے اندر آپ کے پاس گھی رکھا ہوا، اس کے اندر چوہا گر گیا، گھر میں چوہے ہوتے ہیں کودتے، چوہا گر کر کے اس کے اندر مر گیا، ایک تو ایک نکل گیا ایسے ہی، اور ایک مر بھی گیا، وہیں پڑا ہوا مر گیا بالکل۔ اب چوہا مر گیا تو ناپاک ہو گیا گھی، اب گھی کو کیسے پاک کریں؟ سارے کو پھینک دیں؟ پھینک بھی نہیں سکتا، غریب آدمی ہے، مالدار ہو تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، چلو پھینک دو اور خرید لو، لیکن وہ تو غریب آدمی ہے بیچارے کے پاس وہی ہے، پورے مہینے کے لیے وہ گھی اس نے، یا تیل ہے یا گھی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، سیال چیز ہے، تو اس کے لیے شریعت نے بتایا کہ اس کی بھی پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ پڑھو بہی چیزیں پر پڑھو، وہ پاک کرنے کا طریقہ اس میں ملے گا۔ شریعت نے بتایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم پاکی حاصل کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ غسل، یہ جو غسل ہے، جو جمعے کے اندر جو غسل کرتے ہیں، یہ غسل ہمارا مسنون سنت غسل ہے، سنت ہے غسل۔ تو اسلام نے تو یہاں تک یہ بتا دیا کہ تم جمعے کی دن نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو غسل کر کے آؤ، اور یہ غسل سنت ہے، اور ایک غسل وہ ہے جو فرض ہے تمہارے اوپر، وہ فرض بھی ہے غسل، ایک غسل فرض، ایک غسل سنت ہے۔ تو غسل فرض تو وہ ہے کہ اگر کسی کو ناپاکی ہو جائے، رات میں احتلام ہو جائے یا بیوی سے ہم بستر ہو گیا اور منی خارج ہو گئی، تو پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسلام نے نمازی کو نماز کے لیے پہلے یہ بتا دیا کہ آگے 3 پاکیاں پہلے شرط ہیں تیرے لیے، 3 پاکی، بدن پاک، کپڑے پاک اور جگہ پاک۔ 3 پاکیاں تو نماز کے لیے شرط قرار دے دی گئی کہ بغیر اس کے تو نماز ہی نہیں ہونے کی۔ بدن بھی پاک ہونا چاہیے، اگر نجاست لگی ہوئی ہے، نجس ہو چکا ہے، ناپاک ہو چکا ہے تو غسل کرے گا پہلے۔ اور ہر نماز کے وقت میں اگر اس کا پہلے سے وضو نہیں ہے تو وضو کرنا بھی فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کر لیا کرو۔ اگر پہلے سے وضو ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے تو ہاں پھر بھی وضو کر لو۔ وضو علی الوضو جو ہے یہ اور زیادہ تمہارے لیے مستحب ہے کہ تم وضو کر لو، لیکن واجب نہیں، فرض نہیں ہے۔ فرض اس کے اوپر ہے وضو کرنا کہ جس کا پہلے سے وضو نہ ہو، پہلے سے وضو نہیں ہے، اب اس کے لیے بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو پہلے غسل کرنا فرض ہے اس کے اوپر، بغیر اس کے نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے شریعت نے بہت تاکید کے ساتھ میں طہارت کے مسائل بیان فرمائے ہیں، طہارت کے مسائل بیان فرمائے، اور ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم پاکی حاصل کرو۔ خود آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم آیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے میرے محبوب اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ کپڑے کی پاکی، بدن کی پاکی، جگہ کی پاکی، کپڑے کی پاکی،
یہ نہیں کہ کپڑا کیسا ہی بھی ہو آ کر پہن کر کے آ جاؤ اور نماز پڑھ لو، نہیں، پاکی اور صفائی اور ستھرائی۔ ایک تو ہے پاکی اور ایک ہے صفائی اور ستھرائی، دونوں چیزیں ضروری ہیں ایمان والے کے لیے، صفائی اور ستھرائی بھی ضروری ہے۔ اسی لیے پاکی سے متعلق بڑے مسائل بیان فرمائیں، بڑے مسائل بیان فرمائیں کہ بدن پاک ہونا چاہیے، بدن میں صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے۔ اسلام نے بہت تفصیل کے ساتھ میں طہارت کے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ آج ہم طہارت کے مسائل نہیں جانتے۔ اب اگر معلوم کر لیا جائے بھائی غسل میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو غسل کا نہ طریقہ معلوم ہے اور نہ غسل کے فرض معلوم ہے۔ غسل کے فرضوں کا ہی معلوم نہیں ہونے کا کہ غسل کے فرض کتنے ہیں۔ تو غسل کے 3 فرض جو بیان کیے گئے ہیں وہ تو کم از کم ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ غسل کے 3 فرض وہ بھی یاد نہیں۔ غسل کے 3 فرض: کلی کرنا منہ بھر کے، منہ بھر کے، اور غرارہ بھی کر لو اگر روزہ نہ ہو، روزے میں غرارہ نہیں ہے۔ اگر روزہ ہے تو روزے کی حالت میں غرارہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے یہاں وضو کرتے وقت میں رمضان کی حالت میں، رمضان کے مہینے کے اندر جب وہ وضو کرتے ہیں تو غرارہ کرتے ہیں، وضو کے اندر غرارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹوکتا ہوں میں لوگوں کو، میں ٹوکتا، میں نے کئی لوگوں کو ٹوکا ہی، اس مرتبہ بھی ٹوکا۔ جب وضو کر رہے ہیں اور روزے کی حالت ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور روزے کی حالت کے اندر وضو کرتے ہیں تو وضو میں بھی غرارہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وضو میں بھی غرارہ ہے، لیکن سنت ہے، مستحب ہے کہ غرارہ کر لو۔ لیکن غسل کے اندر تو غرارہ کرنا، اگر روزے کی حالت نہیں ہے تو ضروری ہے کہ غرارہ بھی کر لے، ورنہ منہ بھر کے کلی کرنا، منہ بھر کے، یعنی پانی خوب اچھا لینا اور پورا منہ چلا کر کے اس طرح سے پانی کو گھما کر کے اور کلی کرنا۔ ایک اور نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا فرض ہے، اور پورے بدن کے اوپر پانی بہانا، سر سے لے کر کے پاؤں تک، سر سے ڈالو پانی سر سے ڈالو، اور سر سے پانی ڈال کر کے پورے بدن کے اوپر پانی، بال برابر بھی کہیں خشک نہ رہ جائے، بال برابر بھی کہیں خشک۔ اور جن کے بال لمبے لمبے اور جو چٹیاں باندھے ہیں لڑکے، ہاں یہ چٹیا والے بھی تو ہیں، چٹیا باندھتے۔ میں نے اپنے ایک شاگرد کو دیکھا، ابھی میں دعوت میں گیا تھا، حافظ صاحب تھے وہاں، میں دعوت میں گیا، میں نے دیکھا تو اس نے بھی چٹیا باندھ رکھی تھی۔ میں نے کہا بھائی پٹھے رکھنا تو سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے پٹھے رکھنا، بھائی چٹیا رکھنا تو ثابت ہے نہیں مرد کے لیے۔ یہ تو انہیں چٹیا کیوں باندھ رکھی ہے پیچھے سے یوں کر کے، اور اس نے جو ربڑ چڑھا رکھی۔ اب چٹیا ایک فیشن اور چلا ہے، وہ بال یہاں کو کر کے اور یہاں پر لگا۔ اکثر بچوں کو دیکھ رہا ہوں میں یہ کہ یہاں کو وہ پتہ نہیں کلپ سے لگاتے ہیں، وہ عجیب طریقے کے بال، کچھ کیمیکل لگاتے ہیں، کیمیکل ایسے لگا رہے ہیں، عجیب و غریب کیمیکل ہے کہ بال کھڑے رہتے ہیں یوں، کوئی کسی ڈھنگ کے، کوئی کسی ڈھنگ کے۔ اور اپنے بالوں کو وہ یہ نہیں چاہتے کہ بال کسی طرح سے بگڑیں۔ اگر ان کے اوپر غسل ہو گیا، فرض ہو گیا ان کے اوپر غسل، تو اب کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے غسل؟ کس طرح سے بالوں کو وہ کریں گے؟ اس میں تو بہت پیسے دے رکھے ہیں بالوں کے لیے، پیسے تو بہت دے رکھے ہیں، بال تو بگڑ جائیں گے۔ اور چٹیا والوں کے لیے بھی ہے، اگر انہوں نے چٹیا باندھ رکھی ہے تو انہیں کھولو۔ عورت کے لیے بھی ہے،
عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر اس نے چٹیاں باندھ رکھی ہیں اور مینڈیاں باندھ رکھی ہیں، مینڈیاں کو کھول، اگر غسل فرض ہے اس کے اوپر اور غسل کر رہی ہے عورت، اپنی عورتوں کو بتانا گھر پہ جا کے، اب تو مینڈیاں باندھتی نہیں ہے، پہلے تو مینڈیاں باندھا کرتی تھی، مینڈیاں باندھتی تھی، ان کو بھی کھولو، بالوں کو کھولو اور کھول کر کے پانی کو پہنچاؤ، اندر تک پانی پہنچاؤ، تب غسل ہوگا، ورنہ تو غسل نہیں ہونے کا، اور فرشتے آنے کے نہیں، بھیا رحمت کے فرشتے نہیں آنے کے، رحمت کے فرشتے نہیں آنے کے پھر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مل کے بدن کو ملو بھی، تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، ہر بال کے نیچے۔ یہ مسامات جو ہے نا، مسامات جس میں سے یہ پسینہ نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، بال ہوتے ہیں، مسامات ہوتے ہیں، بہت باریک 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 باریک، بہت سوراخ ہوتے ہیں انسان کے بدن کے اندر، بڑے باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں، مسامات جن کو کہا جاتا ہے، اور بال ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تحت کل شعرۃ جنابہ، جب انسان کو جنابت ہو جاتی ہے، غسل اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، تو ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، اس کے لیے اس کو مل مل کے نہاؤ، مل مل کے نہاؤ۔ اسی لیے آدھا فطہروا، خوب پاکی حاصل کرو، خوب پاکی حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملو، بدن کو مل مل کے نہاؤ، تب تمہارا غسل ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، شریعت کو سمجھو اور قرآن کریم اور احادیث کو سمجھو اور فقہ اسلامی کو سمجھو، اور خالی 2-4 کتابیں جو ہمارے ہاں چل رہی ہیں ان کے اوپر نہ جاؤ، بہشت زیور کا بھی مطالعہ کیا کرو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا چیز پاک ہے، کیا چیز ناپاک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔